لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی محترم و معزز سامعین، فضائل و مصائب کے حوالے سے بزرگان علماء مصائب خان تفصیل سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا مقصد فقط اس عظیم ہستی کی علمی خدمات کا ایک اجمالی سا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جس ہستی کو مرحوم کہتے ہوئے بھی جگر منہ کو آتا ہے، جو اس محفل کی رونق ہوا کرتے تھے، جن کی زیارت کے لیے رات گئے تک ملک کے گوش و کنار سے لوگ یہاں حاضر ہوا کرتے تھے، آج اس ہستی کی قبر کی زیارت کے لیے اور ان کی مجلس ترحیم کے لیے تشریف لائے۔ دامن وقت میں شاید اتنی گنجائش نہ ہو جس حد تک میں بات کرنا چاہتا تھا۔ 1932 میں سرگودا کی سرزمین پہ جنم لینے والی یہ ہستی جب باب العلم کے دروازے پہ نجف اشرف تشریف لے گئے، آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلی کتاب اثبات و امامت الائمت الاطہار فی ضوء العقل والآیات والاخبار، یہ نجفی صاحب نے صرف 26 سال کی عمر میں لکھی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو شاید بہت سے چاہنے والوں سے مخفی ہے۔ اب دیکھیے 1932 اور 1958 میں قبلہ نے یہ کتاب، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کے پاس اپنے عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے عقل، آیات، روایات اور اخبار کی روشنی میں اس کتاب سے بہتر کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ 26 سال کی عمر میں، اور آپ حیران ہوں گے پہلی دفعہ شائع 1970 میں ہوئی ہے، قبلہ نے لکھی 1958 میں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر آغا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ میں کیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ حیران ہوں گے کہ کم از کم 958 صفحات پہ مشتمل، 1958 میں لکھی گئی 452 صفحات پہ یہ مشتمل کتاب صرف 26 سال کی عمر میں قبلہ نے لکھی۔ اور اس کے بعد دوسری کتاب جو قبلہ کی ہے وہ ہے احسن الفوائد فی شرح العقائد، جس کا انگلش ترجمہ جب جنرل کوفی عنان جنرل اسمبلی کے سیکرٹری نے مانگا تھا کہ تمام مکاتب فکر کی مجھے عقائد کی کتابیں پیش کی جائیں، اور اسی بنیاد پہ اس کا انگلش ترجمہ جب پیش کیا گیا تو اس نے کہا جہاں تک میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے، مجھے اگر سب سے زیادہ انسانی فطرت اور عقل اور ضرورت کے مطابق کوئی مذہب نظر آیا ہے تو اس شخص کا مذہب ہے جس کی یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے۔ تو میں تفصیل میں نہ چلا جاؤں، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کے استاد محترم، اور میں آپ کو عرض کیے دوں، میرے پاس بات میں تشریف فرمائے سید حسین رضا نقوی آغا کے پوتے اور اس عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والے، پوری زندگی میں علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ نے فقط 2 لوگوں کو علامہ لکھا ہے، پوری زندگی میں۔ تاریخ گواہ ہے، اگر کسی کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی تیسرا موقع ملے تو مجھے وہ ضرور مطلع کرے گا۔ پوری زندگی میں، اور وہ خط سید حسین رضا نقوی صاحب کے پاس موجود ہیں، پوری زندگی میں علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ نے فقط 2 لوگوں کو علامہ کہا ہے، ایک آغا گل پیگانی کو اور ایک آغا شیخ محمد حسین نجفی کو آپ نے جو ہے وہ علامہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں استاد العلماء نے کہا تھا احسن الفوائد ایسی کتاب ہے جس سے پسند نہیں کرتا مگر مومن۔ احسن الفوائد وہ کتاب ہے جس کو پسند نہیں کرتا مگر مومن، اور اس کو ناپسند نہیں کرتا مگر منافق۔
اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود قبلہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر میرا خالق قبول کر لے تو احسن الفوائد میں شیخ محمد حسین کی نجات کے لیے کافی ہے، وہ کتاب ہے۔ اور آپ کے استاد محترم علامہ سید محمد باقر اللہ مقامہ الشریف نے 1965 میں یہ کتاب چھپی، 33 سال کی عمر میں قبلہ صاحب نے یہ کتاب 33 ایئرز ایج میں یہ کتاب قبلہ نے لکھی۔ آپ خود اندازہ لگائیے، بچپن اور لڑکپن اور پھر طالب علمی کا زمانہ، اور پھر 33 سال کی عمر میں قبلہ نے یہ کتاب 45 ابواب پہ مشتمل ہے، اور یہ وہ کتاب ہے 700 صفحات، 17,000 سطور، 3.5 لاکھ الفاظ پہ مشتمل مکتب اہل بیت کی عقائد کا یہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے کہ آپ کے استاد محترم علامہ سید محمد باقر اللہ مقامہ الشریف جب یہ کتاب چھپی نابینا ہو چکے تھے 1965 میں، انہوں نے جب یہ کتاب چھپی تو انہوں نے خط لکھا قبلہ کو، اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کی کتاب کو حرف بحرف سنا ہے۔ نابینا تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، اپنے کسی لائق شاگرد سے کہا مجھے کتاب پڑھ کے سنائیے۔ استاد کہہ رہے ہیں میں نے اپنی اس کتاب کو حرف بحرف سنا ہے، اور ایک تو نہایت مفید ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو سن کے میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں علامہ محمد باقر اللہ مقام الشریف، میرے بھائی گواہ ہیں مولانا حامد علی سندرانہ صاحب، وہ کہتے ہیں اسی مقام پہ ہم نے قبلہ کو یہ کہا تھا کہ قبلہ آپ کا حافظہ کمال کا ہے، ہم نے آپ جیسا حافظہ۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے بارے میں قبلہ غلو کو پسند کرتے تھے، سب تو غالیوں کے خلاف تھے، لیکن اپنے بارے میں غلو اور تعریف کو غلو کو پسند کرتے تھے۔ ذرا جملہ سنیے گا، مولانا حامد علی سندرانہ صاحب بتا رہے تھے ہم نے کہا قبلہ کمال ہے آپ کا حافظہ، کوئی تعلی نہیں، کوئی خوشی نہیں دکھائی، حیرت کا اظہار کر کے اور دعائیہ انداز میں یہ بھی کہا میرا حافظہ کیا ہے؟ حافظہ تو میرے استاد محترم علامہ محمد باقر کا تھا، میرا کیا حافظہ ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ میرے استاد محترم کا حافظہ کتنا تھا؟ اور میرے محترم آج وہ لوگ کہنے والے جیسے علامہ سید محمد تقی شاہ صاحب قبلہ جو ہے، اور جملے وہ فرمائے، علی رضا شاہ صاحب جملے فرما رہے تھے کہ کسی نے کہا تھا کہ سادات کا تو احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام نہیں کرتے۔ قبلہ صاحب کے بارے میں کسی جملہ کہا تھا، میں ضروری سمجھتا ہوں یہ جملے پڑھنا۔ یہ جو کتاب قبلہ نے لکھی ہے، اپنی اس کتاب کے ذرا انتصاب سنیے گا، عقیدہ ولایت و امامت کیا آپ نے لوگوں کو دیا، باقی تفاصیل کو چھوڑیں۔ آپ لکھتے ہیں عموماً مصنفین و مؤلفین کا یہ طریقہ ہے، یہ میں قبلہ کے جملے پڑھ رہا ہوں، عموماً مصنفین و مؤلفین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی تصانیف و تعریفات کو بعض بزرگ شخصیات کی طرح منسوب کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ہدیہ کر کے اسے اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ چونکہ میں اس سلسلہ میں سرکار ولی عصر، ناموس دہر، آیت اللہ العظمی، حجت اللہ الکبریٰ، صاحب العصر والزمان، حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ فرجہ وسہل اللہ مخرجہ سے زیادہ موضوع اور مناسب کسی اور شخصیت کو نہیں سمجھتا، اس لیے اپنی اس ناچیز کتاب کو انہی کی بارگاہ قدس میں پیش کر کے اسے شرف قبولیت بخشنے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہوں۔ اور پھر دعا کا ایک جملہ لکھا، یا فرمایا فَأَقُولُ یا مولائی جئتُکَ بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، او میرا آقا میں یہ حقیر سا ہدیہ احسن الفوائد کی صورت میں لے کے تمہاری خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قبلہ صاحب فرماتے ہیں دعا کے انداز میں، او میرے زمانے کا امام، میں یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، فتفضل علیہ بالقبول والاحسان، او میرا زمانے کا امام شیخ محمد حسین کا یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ اور پھر فرمایا بحق آبائک الکرام علیک وعلیہم الصلاۃ والسلام، تمہیں اپنے آبا کا صدقہ میرے صدی کو شرف قبولیت عطا فرمائیے تاکہ یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کون ہستی کہہ رہی ہے؟ جس کے بارے میں جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے عقیدہ امامت کیا ہے اور عقیدہ ولایت۔ اگر کسی شخص نے دفاع کیا ہے عقائد کا، اس کا نام ہے شیخ محمد حسین نجفی، اور اصول الشریعہ 1966 میں لکھی، 34 سال کی عمر میں، 10 ابواب پر مشتمل، 432 صفحات، 219 مصادر میں سے
قبلہ نے اس کتاب کو لکھا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود جو ہے بزرگ علماء کا قول تذکرہ علماء امامیہ میں سید حسین عارف نقوی نے لکھا تھا، اصول الشریعہ نے پاکستان میں شیخیت کی تبلیغ کے دروازے بند کر دیے۔ اصول الشریعہ نے پاکستان کی سرزمین پہ شیخیت کی تبلیغ کے دروازے بند کر دیے۔ لیکن یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے قبلہ کو چاہنے والے لا علمی میں یا جان بوجھ کے ایسی آج کل گفتگو کر رہے ہیں، اور ایسے قبلہ صاحب کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کو قبلہ سے دور کر رہے ہیں، قبلہ کے نظریات کی منمانی تفسیر کی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ شیخ احمد کے خلاف کام، شیخیت کے خلاف سب سے زیادہ کام علامہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ نے کیا ہے، لیکن ساری زندگی شیخ احمد کی تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا۔ حالانکہ کچھ مراجع ہیں، کچھ محققین ہیں جو شیخ کی تکفیریت کا نظریہ رکھتے ہیں، اور آج بھی صفدر حسین ڈوگر کے وہ سوالات موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا، جو آپ نے اتنی سخت مخالفت کی ہے شیخیت کی اور شیخ احمد عیسائی کے نظریات کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرماتے ہیں علمی اختلافات دلائل کے ساتھ بات کرنا اور ہوتا ہے، میں اتنی جرت نہیں کر سکتا کسی پہ ایسے آسانی سے کفر کا فتویٰ لگا دوں۔ لیکن آج قبلہ صاحب کا نام لے کے مراجع کے خلاف بولا جا رہا ہے، آج قبلہ صاحب کی آڑ لے کے آغا سیستانی کی توہین کی جا رہی ہے، آج آغا کا نام لے کے آیت اللہ خوئی کی توہین کی جا رہی ہے، اور پتہ ہی کوئی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ قبلہ ہمیشہ مرکز سے مربوط رہے۔ جب بھی قبلہ کے سامنے اصلاح الرسوم کی بات ہوئی، جب بھی احسن الفوائد کی بات ہوئی، جب بھی قبلہ کی اصول الشریعہ کی بات ہوئی، ایک ہی جملہ قبلہ نے کہا، ہمارا مرکز یا قم ہے یا نجف اشرف، مجھ سے نہ پوچھو، میری کتابیں قم لے جاؤ، میری کتابوں کو نجف اشرف لے جاؤ۔ یا رسول اللہ، اور جو کام ساری زندگی دشمن نہیں کر سکا، دشمن کہتے رہے کہ شیخ محمد حسین کو الگ چیز ہے، اس کا ایران سے، عراق سے، نجف سے، مراجع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قبلہ ساری زندگی نہ قیادت کو چھوڑا، سید محمد دہلوی سے لے کے آج تک ہر قائد کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے، اور یہی کہا کرتے تھے میرے قائد سے پوچھو۔ لیکن آج ہم قبلہ کی آڑ میں قیادت کی توہین کر رہے ہیں، آج ہم مراجع، دشمن ساری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا کہ شیخ محمد حسین نجفی کو الگ تھلگ چیز ثابت کیا جائے، جس کا نجف سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا شیعیت اور مرجعیت کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قبلہ نے اپنی دانائی اور دانشمندی سے دشمن کی سازش کو ناکام کیا۔ لیکن آج کچھ انہی کی محبت کا نام بھرنے والے دشمن کے منصوبے پہ عمل کر رہے ہیں۔ 8 مقامات کم از کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، احسن الفوائد میں قبلہ نے شیخ صدوق کے نظریے پہ علمی تنقید کی ہے، اور شیخ مفید کے نظریے پہ، لیکن اختلاف کا ڈھنگ اس ہستی سے سیکھیے۔ علمی اختلاف اور ہوتا ہے، توہین، نماز جمعہ اور اسلام پڑھیے قبلہ کی، بہت سارے لوگوں کے پاس یہ کتاب ایک دفعہ چھپی تھی، میرے پاس اس کا وہ رسالہ موجود ہے جس میں قبلہ کا جتنی کتاب ہے اس سے زیادہ قبلہ کا حاشیہ بھی ہے، کتنے لوگوں کے نظریات کے خلاف لکھا، لیکن نہ تہذیب کا دامن چھوڑا، نہ ادب کا دامن چھوڑا، نہ شخصیت کے احترام میں کوئی فرق آیا۔ تنقید کا مطلب توہین نہیں ہوتا، علمی اختلاف علماء اور مراجع کے درمیان، لیکن خدا رہا قبلہ کو اس مرکز سے الگ تھلگ، اور ایسی ہر کوشش کو، اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ قبلہ کے چاہنے والوں کا حق بنتا ہے گھر میں بیٹھ کے اپنی اولادوں کو ایک ایک صفحہ احسن الفوائد کا پڑھ کے سنائیے، اولادوں کو اصلاح الرسوم پڑھ کے سنائیے، اولادوں کو 28 کتابیں، میں زیادہ وقت نہیں رہا، تحقیقات الفریقین فی حدیث ثقلین، یہ بھی نجف اشرف میں قبلہ نے لکھی 35 سال کی عمر میں۔ اور یہ کیا تھی کہ ایک شخص نے جو ہے یہاں پہ مخالفت کی تھی، محمد نافع جھنگوی نے حدیث ثقلین کے خلاف لکھا تھا، قبلہ نے اس کے رسالے کے خلاف کئی 100 صفحات کی یہ کتاب لکھی ہے،
اور یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر آغا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف شیعہ میں کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایران سے ایک موسوعہ شائع ہوا ہے جس کا نام ہے موجم تراث کلامی، شیخ جعفر سبحانی کا۔ یہ انہوں نے آغا جعفر سبحانی نے موجم تراث کلامی کہ علم کلام پہ شیعہ نے کتنا کام کیا ہے، آغا جعفر سبحانی نے نجفی صاحب کی 6 کتابوں کا تعارف اپنے اس موسوعہ میں کروایا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں جب بھی زیارات پہ جاتا ہوں قبلہ حکم بھی کیا کرتے تھے، قبلہ کے تمام اساتذہ کی قبور پہ میں جاتا تھا قبلہ کی طرف سے، اور ابھی جب لکنا تھی اور نہیں، میں ابھی لاسٹ ٹائم جب زیارت کر کے آیا تو میں نے قبلہ کی خدمت میں عرض کیا قبلہ میں آپ کی طرف سے آغا بزرگ تہرانی کی قبر پہ بھی گیا تھا، آغا سبزواری کی قبر بھی گیا تھا، میں آپ کے اساتذہ کی قبور پہ رو پڑے اور ایسے ہاتھ پیشانی پہ رکھا، رو پڑے ایسے شکریہ کے انداز میں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ میرے اساتذہ کی قبور پہ گئے۔ 2011 میں ہمیں قبلہ صاحب کے ساتھ حج کی شہادت نصیب ہوئی، مسکین صاحب تشریف فرمائے، سفر میں ساتھی تھے۔ آغا جعفر حکیم خاندان کے فرد قبلہ کی اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں، شاگردوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آغا حکیم کے پوتے حج پہ آئے ہوئے تھے، علامہ صاحب سے کم از کم 30-35 سال عمر میں چھوٹے ہیں، شاگردوں کی حیثیت ہے۔ آغا جعفر حکیم نے پیغام بھیجا کہ شیخ صاحب سے وقت لے، میں زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ہم اس وقت مکہ میں تھے، سنیے گا جملے، جب قبلہ کے پاس لوگ آئے نا کہ حکیم خاندان کے چشم و چراغ آغا جعفر حکیم آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو قبلہ نے فرمایا عمر میں چھوٹا ہے لیکن میرے محسن ہے، میں سلام کے لیے جاؤں گا۔ منع کیا قبلہ نے، حکیم خاندان کا فرد میرے لیے آئے نہیں، میں جاؤں گا۔ اور قبلہ تشریف لے گئے، اپنے استاد کا احترام، سید کا احترام، خاندان کا احترام، یقین جانیے کم از کم اپنے ہوٹل سے 100 گز کے فاصلے پہ آ کے آغا جعفر حکیم نے شیخ صاحب کا استقبال کیا تھا۔ ہم اس قیمتی در کی قدر نہیں کر سکے، ہم اس قیمتی موتی کی قدر نہیں کر سکے۔ سید حسین رضا نقوی موجود ہیں، ابھی آئیں گے نشست کے آخر میں ممبر پہ، آپ تصدیق کر لیجئے گا کہ لبنان کا ایک وفد، آغا فضل اللہ کے خاندان کا وفد اور بیٹا ملنے آئے تھے آغا کو کم مقدسہ میں۔ جب ان سے گفتگو ہوئی تو آغا نے لبنانی لہجے میں عربی بولی، حتیٰ کہ دوران گفتگو آغا نے چند اشعار اور چند جملے جب لبنانی ادیبوں کے پڑھے تو لبنان کا ایک آیا ہوا بزرگ کھڑا ہو کے اس نے ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ما افصحک ما ابلغک، کتنی فصاحت و بلاغت تجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ لبنان کا رہنے والا فرد۔ ابھی لاسٹ ٹائم جب آغا ملک صابر حسین مرحوم اس بات کے گواہ ہیں، پدراڑ والے اللہ ان کے درجات بلند کرائے، ہمارے بڑے پیارے ساتھی تھے قبلہ کے، لاسٹ ٹائم یہاں سے آ کے قبلہ کو لے گئے تھے انگلینڈ، آخری مرتبہ 2019 میں، وہاں پہ مفتی یمن ملنے آیا تھا قبلہ کو۔ مفتی یمن، اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے آپ کے یہاں آغا خوئی کا مقام اور آغا سیستانی کا مقام۔ مفتی یمن آیا تھا، پہلے وہ قبلہ کو عمومی انداز میں ملا، ساتھ بیٹھا، سوال جواب کرتا رہا، قبلہ سے پوچھتا رہا۔ قبلہ نے اس کو یمنی ادب، یمنی دنیا، یمن کے علوم اور یمن کی خدمات، اور جب مسائل پہ بات ہوئی قبلہ کے کندھوں پہ بوسہ دیا مفتی یمن نے۔ آج پتہ چلا ہے علم کا مقام کیا ہوتا ہے، کہاں وہ لوگ، اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، ہم نے قبلہ کو نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ قبلہ کے مقلدین اور قبلہ سے محبت کرنے والوں کے نظریات شدت میں ہیں، قبلہ کے وہ نظریات اس حد تک شدت میں نہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، قبلہ کو پڑھنا چاہیے، قبلہ کے نظریات کی۔ اور اس وقت صرف قبر کی زیارت یقیناً بہت بڑا، عام مومن کی قبر کی زیارت ثواب ہے، اور فقیہ کی قبر کی زیارت آپ آئیں گے، آتے رہیں گے، اس ادارے کے ساتھ رشتہ انشاءاللہ اس قبر کے صدقے
قائم رہے گا تمام محبت کرنے والوں کا، لیکن قبر کی زیارت، چیلم پہ آنا، مجلس ترہیم میں آنا، برسی پہ آنا، اس سے بھی زیادہ جو قبلہ کی روح کے لیے تسکین کا باعث کوئی چیز بن سکتی ہے تو وہ قبلہ کی کتابوں کا مطالعہ ہے۔ میں نے اسی ممبر پہ ایک جملہ کہا تھا، شیخ محمد حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، شیخ محمد حسین نجفی ایک کردار کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اور وہ نظریہ کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے، وہ نظریہ یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے، اس وقت وہ پاکستان سے باہر ہیں، ورنہ آج وہ یہاں موجود ہوتے۔ انہوں نے قبلہ سے اجازت مانگی تھی کہ قبلہ میں جس ماحول میں رہتا ہوں میں آپ کا نام نہیں لے سکتا، میں آپ کی کتابوں کا نام نہیں لے سکتا، لیکن میں سارے نظریات آپ کے پہنچاتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ قبلہ نے فرمایا میرے عزیزان مجھے اپنا نام نہیں چاہیے، مشن پھیلنا چاہیے۔ میں نے اپنے نام کے لیے نہیں کیا، مشن پھیلنا چاہیے، مقصد کو جانا چاہیے۔ میں اجازت دے رہا ہوں، بے شک میری کتابوں کا نام نہیں۔ ابھی کل بات کر رہے تھے 7 ربیع الاول کو، قبلہ کو جب کہا گیا کہ آپ کو روک دیا گیا مجلس سے، تو کیا کہا؟ فرمایا میرا آنا ضروری نہیں ہے، مجلس قائم ہونی چاہیے، مجلس کی مخالفت نہ کیجیے۔ اور اب وہاں سارے ان کے یا شاگردان پڑھتے ہیں یا ان کی عقیدت مند، اور میرے سامنے بیٹھے ہیں مسکین صاحب، لیا کے ایک ادارہ میں کسی نوجوان نے کہا تھا، رکا لکھا تھا، اور قبلہ صاحب سے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پیسوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں، کاروبار کے لیے کتابیں لکھی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ ہاٹ کیک بن جائے، دھڑا دھڑ وہ کتاب بکے۔ مسکین صاحب گواہ ہیں، یہ فرماتے ہیں میں نے پہلی دفعہ قبلہ کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور رو کے قبلہ نے فرمایا تھا واللہ باللہ ثم تاللہ، شرعی قسم کھا کے رو کے قبلہ نے فرمایا تھا واللہ باللہ ثم تاللہ مجھے اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دے اگر یہ میں نے کتابیں اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھی ہوں۔ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، مجھے اللہ اپنی رحمت سے معلوم کر دے۔ اگر مولانا ظہور حسین خان صاحب نجفی قبلہ تشریف فرمائے، آپ ان سے تصدیق کر لیجئے گا، قبلہ نے پوچھا تھا کہ آقا آپ اتنی مخالفت اور اتنے پراپیگنڈے کے بعد آپ ٹینشن نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی، بڑے مطمئن ہوتے ہیں؟ تو قبلہ نے فرمایا تھا میں صفحہ لکھنے کے بعد بھی 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، کتنی مرتبہ، سینکڑوں بار اپنا یقین اور تسلی کرتا ہوں کہیں اس میں کوئی میری انانیت یا ضد ہے یا فقط آل محمد کا دین ہے، اور میں شاید تب کراتا ہوں جب مجھے یقین ہو جاتا ہے۔ اور اگلا جب انہوں نے یہ فرمایا تھا میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، میں معصوم نہیں ہوں، لیکن انہوں نے فرمایا تھا لکھتا وہی ہوں جس کو حق سمجھتا ہوں، چونکہ حق سمجھ کے لکھتا ہوں، یا قرآن ہوتا ہے یا 14 کو فرمان، لکھنے کے بعد اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور یہی کہتا ہوں میرے اللہ میرا کام تھا تیرے مکتب کا نمائندہ بن کے اپنا حق ادا کرنا، اب تو جانے، یہ مخلوق جانے، اور 14 کا مکتب جانے۔ میرے محترم سامعین، آج ساری زندگی قبلہ کے بعد مفاتیح الجنان رہی، اور میں 2-4 کتابوں کا نام لینا چاہتا تھا، وقت جا رہا ہے۔ قبلہ نے مفاتیح کا بھی ترجمہ کیا تھا، مفاتیح الجنان، اقد الجمان فی ترجمہ مفاتیح الجنان، قبلہ نے لکھا تھا اقد الجمان کے نام سے، مگر چھپا نہیں۔ حافظ قبلہ ریاض حسین سے نجفی نے ترجمہ جب شائع ہو گیا تو قبلہ نے وہ ترجمہ رکھ دیا کہ چونکہ شائع ہو گیا ہے اس لیے میں 28 کتابیں قبلہ، قوانین الشریعہ فقہ میں لکھی، خلاصۃ الاحکام لکھی، حرمت غنا اور اسلام موجود ہے سعادت الدارین کے ساتھ، اسی طرح حرمت ریش تراشی۔ بہت ساری دنیا سے لوگ سوال کرتے ہیں اگر آل محمد کے مکتب میں داڑھی مڑوانا حرام ہے، آیات پیش کیجئے، روایات پیش کیجئے۔ واحد بہت سارے قوم ہوئے ہیں، مگر آپ کا اردو زبان میں اگر آل محمد کے مکتب میں داڑھی مڑوانا حرام ہے اور اتنی رکھنا واجب ہے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ بارش ہے، اس پہ اگر اردو زبان میں کوئی مستقل رسالہ لکھا ہے تو اس ہستی کا نام شیخ محمد حسین نجفی ہے۔ حرمت ریش تراشی، نماز جمعہ اور اسلام، اس رسالے کو چھپنا چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے قوم مقدسہ سے اور نجف اشرف سے، ملک طاہر حسین آوان صاحب 50 جلدوں میں قبلہ کا موسوعہ انشاءاللہ چھپ کے آنا ہے، 50 جلدیں، اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہوں گی جو آج تک نہیں چھپی، وہ سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری 3 سال سے کوشش تھی کہ قبلہ کی زندگی میں اس کی تقریب رونمائی ہو جائے، مگر باوجود نہ ہو سکی۔ 50 جلدوں میں چاہے وہ تفسیر ہو، تو اس طرح میرے محترم
وسائل الشیعہ کا ترجمہ کیا، احادیث قدسی میں کواکب مزیہ چھوڑ کے گئے، تفسیر میں فیضان الرحمن چھوڑ کے گئے، جب وہ مفادی کا ترجمہ نہ چھپا تو زاد العباد چھوڑ کے گئے، اور سعادت الدارین مقتل کا وہ انسائکلوپیڈیا اور موسوعہ، آپ کو اس سے جامع کتاب دنیا میں نہیں ملے گی کہ مکتب اہل بیت میں مقتل کے حوالے سے سعادت الدارین کو پڑھیے۔ اور پھر آپ نے ایک اور کتاب ہے آپ کی جو نہیں چھپی، وہ ہے آغا نوری کی کتاب اللؤلؤ والمرجان کا ترجمہ، جس کا نام بھی قبلہ نے فیض الرحمن لکھا تھا، لیکن یہ بھی چھپ گئی چونکہ یہ مفتی عنایت اللہ شاہ صاحب نے شائع کروا دی تو قبلہ نے وہ ترجمہ بھی رکھ دیا۔ انشاءاللہ اس موسوعہ میں کوشش ہے کہ وہ ترجمہ بھی شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ منیت المرید کا ترجمہ، آداب المفید والمستفید، اور سب سے بڑی ختم نبوت پہ قبلہ کا ایک رسالہ ہے، اور وہ ختم نبوت بر ختمی مرتبت۔ بہت سارے لوگ یہاں سرگودا میں بزرگ گواہی دیں گے، گول چوک میں جلسہ ہوا تھا جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی ہر مکتب کا بندہ موجود تھا۔ یہ 3-4 بجے کے لگ بھگ قبلہ صاحب کی باری آئی تھی اور لوگ یہ کہتے تھے اگر یہ جوان تقریر نہ کرتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ ختم نبوت کیا ہے۔ سرگودا کی سرزمین گواہ ہے، ختم نبوت پہ آپ نے دیکھا۔ اور ایک وہ کتاب جو لوگوں کی نگاہوں میں بالکل نہیں ہے، شہدائے خمسہ کے حالات لکھے ہیں قبلہ نے۔ شہدائے خمسہ کے حالات، زندگی، مختصر زندگی اور جامع کس کی، شہید اول جمال الدین مکی، شہید ثانی زین الدین، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری، اور شہید رابع مرزا محمد دیلوی، اور 5ویں نمبر پہ شہید خامس پہ سید محمد باقر صدر کا نام لکھا۔ ان 5 شہداء کی زندگی پہ ایک کتاب قبلہ لکھ کے گئے۔ بس آخری، اور اصلاح المحافل والمجالس، جس نے سب سے پہلے سرزمین پاکستان پہ آپ نے جو حصہ ہے اس کا، سعادت الدارین کے شروع میں الگ بھی چھپا، اس کو پڑھیے۔ آج تبلیغات ہوتی ہے سب کچھ، لیکن محافل و مجالس کی تبلیغات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اصلاح المحافل والمجالس نہیں پڑھیں گے، اور جب اصلاح المحافل والمجالس پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ جاہل اس ہستی کو گالیاں کیوں دیتے تھے۔ اصلاح الرسوم الظاہرہ لکھی، اور سب سے بڑھ کر آپ نے علم اخلاق پہ نخبۃ الآفاق فی علم الاخلاق، علم اخلاق پہ کتاب لکھی، مقدمہ ہے، 10 ابواب ہے، خاتمہ ہے، 176 صفحات پہ 2013 میں چھپی۔ اور آخری کتاب اقامت البرہان علی بطلان التصوف والعرفان، قبلہ آپ نے نظریے کی آخری کتاب چھوڑ کے گئے۔ تو میری آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے، آپ کا بہترین خراج تحسین اس ہستی کو یہ ہے، ان کی کتابوں کو پڑھیے۔ ہاں، جس ہستی نے ساری زندگی نہ غیبت کی نہ غیبت سنی، اب اسی کے نام پہ غیبت کے جو ہے وہ دریا بہائے جا رہے ہیں۔ اب اسی کے چاہنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے تنقید کا اصول کیا ہے، مخالفت کا اصول کیا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کیا مگر کبھی کسی کی عزت نفس مجروح نہ کی۔ اس عزت نفس کے محافظ کا نام شیخ محمد حسین نجفی ہے۔ تو میں آپ سے دستبستہ گزاری، طے وقت ہے، کافی حضرات پڑھنے والے ہیں، میں آدھی سے زیادہ معروضات چھوڑ گیا ہوں، ورنہ دامن وقت میں گنجائش ہوتی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے قبلہ کے ان کتابوں پہ اس کا تعارف اور نظریات کو جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبلہ کے نظریات کو پہنچایا جائے، قبلہ کی اخلاقیات کو پہنچایا جائے، قبلہ کی سیرت کو عام کیا جائے۔ باقی ہماری یہ گزارش ہے، جن لوگوں کے پاس قبلہ کا کوئی تصویر محفوظ ہو، قبلہ کا کوئی جملہ، ہم ایک سوال عنقریب سوال نامہ بھیج رہے ہیں جس میں چند سوالات ہوں گے۔ آپ کی قبلہ سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ آپ نے قبلہ کی پہلی کتاب کون سی پڑھی؟ آپ کی قبلہ سے محبت کا آغاز کب ہوا؟ آپ قبلہ کی کس بات سے متاثر تھے؟ قبلہ کی شخصیت، اخلاق کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی محفوظ ہو، وہ آڈیو کلپ بنا کے، ویڈیو کلپ بنا کے بھیج سکتا ہے، کاغذ پہ لکھ کے تصویر بنا کے سینڈ کر سکتا ہے، تاکہ اس ہستی کے ان تمام اخلاقیات کو، سیرت کو، زندگی کو محفوظ کیا جائے، اور اس کے لیے دقائق نمبر شائع کیا جائے۔ شیخ آپ علماء دیوبند اور ان لوگوں کو دیکھیے، انہوں نے آج تک اپنے علماء کی اساس سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، امامے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، جوتیاں اور ٹوپیاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کے پاس تو یہ وہ شخصیت ہے جس پہ سینکڑوں لوگ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، ایم فل کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں۔ ابھی 2 نوجوانوں کو، آج ہماری کچھ کوتاہی ہوئی ہے انتظامی حوالے سے، اسلام آباد کی یونیورسٹی نے 2 نوجوانوں کو ایم فل کی ڈگری دی ہے، قبلہ کی تفسیر فیضان الرحمن پہ کام کیا انہوں نے۔
انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی فیضان الرحمان فی تفسیر القرآن کا منہج و اسلوب، اس پہ ایم فل کی ڈگری اس جوان کو ملی ہے، اور دوسرا فیضان الرحمان فی تفسیر القرآن اور مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کے کلامی مباحث کا جو ہے وہ تکابری مطالعہ، اس میں بھی ڈگری مل چکی ہے۔ جامعۃ المصطفیٰ ایران میں 8 سے 10 طلباء قبلہ کی کتابوں پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ایک یہ پہلو بھی ہے۔ تو بہرحال خدا را قبلہ کی اس میراث کی حفاظت کیجیے۔ لیا میں ایک دفعہ قبلہ نے کہا تھا، او میرے چاہنے والوں، ان کتابوں کو محفوظ رکھ لو، ہو سکتا ہے کبھی وقت آئے آپ کو ضرورت پڑے اور یہ کتابیں آپ کو نہ ملیں۔ لیکن وہ ہستی ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے کرتے اور خود فرمایا کرتے تھے، جب احمد و مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، آج 1.5 ماہ گزر چکا ہے قبلہ کو، میں نے زندگی میں سگے بیٹوں کو اپنے 90-92 سال کے بوڑھے بابے پہ ایسے روتا نہیں دیکھا۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں جو قبر پہ آتے ہیں پہلے گریہ کرتے ہیں، لوگ در سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کی محبت ہے، یہ اس کا خلوص ہے۔ اپنے سبتین بیٹے کو نجف میں دفن کر کے آنے کے بعد کہتے تھے، میں وعدہ کر کے آیا تھا، میرا مالک، میری کل دنیا تو میرا سبتین تھا جو میں اس وادی السلام میں دفن کر کے جا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے آقا امیر کے روزے پہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ مولا اپنا سب کچھ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن وعدہ کر کے جا رہا ہوں تمہارے دین کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، اس دین کے ساتھ کبھی دغا بازی نہیں کروں گا، میرا سب کچھ رہ گیا۔ تو میرے محترم سامعین، آپ چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے یہ قبلہ کو اس نظام سے الگ تھلگ ثابت مت کیجیے، قبلہ کی اوٹ میں بزرگان کی توہین مت کیجیے، قبلہ کی اوٹ میں قیادت کے خلاف مت لکھیے، قبلہ کے نظریات کو پھیلائیے، قبلہ کے اخلاقیات کو پھیلائیے، قبلہ کا منہج واضح اور روشن ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کیا دعا، درجات بلند ہے، خدا بلند کرے گا۔ کامیاب زندگی گزار گئے اور ہمارے لیے باعث سیرت اور باعث نمونہ بن کے گئے کہ ایسے بھی زندگی بسر کر کے کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ خدا ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان نظریات کو، ان عقائد کو، اس روش کو، اس منہج اور اس اسلوب کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبلہ صاحب ہمارے حوالہ کر کے گئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان تطہیر پر بآواز بلند صلوات۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں پروفیسر محمد شوذب عسکری جو سربراہ ہیں شعبہ پاکستان اسٹڈیز راولپنڈی وومن یونیورسٹی۔ آپ پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں۔ ان کی تحقیق کا موضوع ہے علامہ محمد حسین نجفی مرحوم کی دینی و ملی خدمات کا جائزہ۔ آپ علامہ صاحب قبلہ کی شخصیت، مغربی علم، اہل علم کی تحقیق پر مختصر بات کریں گے۔ جناب پروفیسر محمد شوذب عسکری پر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کہ آپ احباب جو بات سن رہے تھے وہ پرانی ہو جائے، ہم بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پروفیسر عابد حسین صاحب چھوڑ کر گئے ہیں۔ میں قبلہ صاحب کی شخصیت مغربی اہل مفکر یا مغربی اہل علم کی نگاہ میں کیا ہے اس کے بارے میں جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی علامہ صاحب قبلہ کی شان میں ایک نذرانہ عقیدت شاعر مرحوم تھے سید وزیر شرازی، انہوں نے لکھا تھا، اس میں میں نے مختصر رد و بدل کیا ہے۔
ابھی حالات حاضرہ کے مطابق میں پہلے وہ پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں قبلہ صاحب کا تعارف مغربی اہل مفکر کی نگاہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شاعر لکھتے ہیں، مداح خاص فاتح بدر و حنین تھے، مداح خاص فاتح بدر و حنین تھے، سرچشمہ علوم محمد حسین تھے، تھا ربط ان کے دل کو رسالت ماب سے، تھا ربط ان کے دل کو رسالت ماب سے، کرتے تھے اکتساب ضیائے بو تراب سے، فضل خدا سے علم کے تھے بحر بے کنار، فضل خدا سے علم کے تھے بحر بے کنار، تھے رزمگاہ فن خطابت کے شاہ سوار، جو تشنگان علم بھی آتے تھے ان کے پاس، کرتے تھے ان کو علم رسالت سے روشناس، بخشا تھا ان کو ذات مقدس نے وہ مقام، کرتے تھے خاص و عام تہ دل سے احترام، پابند تھے اصول کے اس میں نہیں کلام، طے کر کے فیس پڑھنا سمجھتے تھے وہ حرام، پابند تھے اصول کے اس میں نہیں کلام، طے کر کے فیس پڑھنا سمجھتے تھے وہ حرام، منبر پر بیٹھتے تھے بڑی آن بان سے، کرتے تھے ذکر آل محمد بڑی شان سے، وقت خطاب شعر بھی پڑھتے تھے برمحل، وقت خطاب شعر بھی پڑھتے تھے برمحل، تقریر ان کی ہوتی تھی بسر عمل، فن مناظرہ میں تھے یکتائے روزگار، فن مناظرہ میں تھے یکتائے روزگار، کرتے تھے لاجواب حریفوں کو بار بار، ڈٹ جاتے تھے وہ حق و صداقت پہ اس طرح، دیوار کوئی سیسا پلائی ہو جس طرح، لکھی تھی آج تک جو کتابیں ہیں لاجواب، لکھی تھی آج تک جو کتابیں ہیں لاجواب، تصنیف میں بفضل خدا تھے وہ کامیاب، کرتے تھے جو بات وہ ہوتی تھی با دلیل، خوش پوش خوش مزاج وہ فاضل جلیل۔ اور جن لوگوں نے قبلہ کی تحریریں پڑھی ہیں وہ واقف ہوں گے کہ گھچ مچ مسودات میں کرتے تھے اس قدر